بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود السلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حمد اور شکر، حمد اور شکر کی تعریف۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حمد اور شکر کی تعریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس کی آیت کا حصہ ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ ہر صورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، جسے ہر صورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو صورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے صورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جوہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ نمبر 3، تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ نمبر 4، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے۔ نمبر 5، سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، ورنہ مستحب ہے۔ نمبر 6، اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامعہ ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زیادہ شکر ادا کرنا، کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان سے، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی ہر بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ ویور اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔